نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سورۃ حدید میں کل کے درس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے اور باطن بھی وہ ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم رہو گے اللہ تمہارے ساتھ. توحید کا ذکر تھا. آج فرمایا کہ ایمان کس طرح لاؤ گے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اچھا، ایمان لانے کی دعوت یہاں مخصوص لوگ نہیں ہے کہ فلاں فلاں ایمان لائے، کوئی بھی لائے، کالا ہو، گورا ہو، چٹا ہو، جو بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو، سب کو دعوت ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اور دوسرا فرمائے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس چیز کا تمہیں خلیفہ بنایا ہے میں نے اپنا، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اس چیز کو جس کا میں نے تمہیں بنایا مستخلفین، خلیفہ اپنا نائب بنایا ہے، فیہ اس میں. فرمایا کہ جو مال دیا ہے پہلے ایمان لاؤ، اور دوسری بات اللہ اور اس کے رسول پر، اور جو مال میں نے تمہیں دیا ہے جس کا میں نے تمہیں نائب بنایا ہے، مالک نہیں بنایا، نائب بنایا ہے. مستخلفین فی، فرمایا کہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو تم میں سے ایمان لائے گا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے لیے بڑا اجر ہے. الذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو مال ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے. یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، جبکہ اللہ نے تم سے عہد بھی لیا ہے اگر تم ایمان والے ہو. اللہ نے جب انسانوں کو نہیں بنایا تھا تو تمام ارواح کو، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے تمام کے ارواح کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں.
جو ہمارے ارواح نے کہا تھا کہ ہاں قالوا بلا، یہ اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، تو ہمارے ارواح نے وعدہ کیا ہے اب کوئی مسلمان نہیں بنتا تو اس کو اس عہد کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو ہمارے روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے پوچھا ارواح سے، جتنے بھی روح ہیں آنی تھی دنیا میں سب کو جمع کیا اور اس نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہمارے سب کے ارواح نے کیا کہا تھا؟ اب اگر کوئی کافر بنتا ہے، کوئی یہودی بنتا ہے، کوئی جناب عیسائی بنتا ہے، سکھ بنتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے اپنا، اس کے روح نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے روح نے وعدہ کیا کہ میں ایمان لاؤں گا۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے، میثاق لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دنیا میں رہنے کے لیے تمہاری جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، ينزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر نازل کیا آیات بینات، کھلی آیتیں، قرآن کی آیتیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپنے بندے پر اللہ پاک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو بندہ کہنا یہ گستاخی ہے، اللہ خود فرماتا ہے تو بندہ کہنے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عبدہ، اللہ کے بندے پر، اس کے رسول پر، تو بندہ کہنے میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ لوگوں ویسے اپنی بیوقوفی دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بندہ کہہ دیا۔ ہاں ہم جیسے بندے نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، عام بندہ نہیں ہے لیکن ہے بندے۔ اور میں اللہ نے نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، کھلی آیتیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکالے روشنی میں لائے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے جی؟ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پی ایچ ڈی کریں گے، لندن سے پڑھ کے آئیں گے تو ہمیں روشنی ملے گی، روشنی قرآن سے ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ تو نور کیا ہے جی؟ ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ فرمایا اور یہ اللہ نے کس لیے کیا؟ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک تمہارا پروردگار جو ہے وہ تم پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ اس لیے اس نے بھیجا تاکہ میرے بندے اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، تاکہ میری رحمت اور میری شفقت ان کو ملے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر اوپر بھی کہا تھا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہاں دوبارہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرو گے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ دے گا، عشر دے گا، وہ جناب صدقہ و خیرات دے گا، قربانی کرے گا، حج کرے گا، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات بھی کرے گا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم یہ کہو نا کہ میرا مال ہے، میری میراث ہے، یہ میراث اللہ کی ہے، تمہاری نہیں، تم سب مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، یہ مال اللہ کے پاس پھر واپس جائے گا۔ تمام دنیا اور آسمان کی میراث کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم تو کہتے ہیں نا میری میراث ہے، میری جائیداد ہے، میری فلاں ہے،
لیکن یہ ہماری نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم سے چھن جائے گی اور جناب دوسرے کے پاس چلی جائے گی، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ تو فرمایا امانت اس طرح اس کو خرچ کرو جس طرح اللہ نے فرمایا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ زمین و آسمان کی ملکیت کس کی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا اور جہاد کیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جہاد کیا۔ اب یہ دو گروہ ہیں، ان کا ذکر اللہ پاک نے اس طرح فرمایا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد بھی کیا، وہ زیادہ افضل لوگ ہیں، کیونکہ شروع میں سختی تھی، اس سختی میں ایمان لانا اور پھر اپنا مال خرچ کرنا، تو فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کے مزے ہو گئے، کئی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا اور جہاد کیا۔ فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ ان سے بہت اونچا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ دونوں کے درجوں میں کیا ہے جی؟ فرق ہے۔ لیکن اس آیت کو لے کے نا، جس طرح انجینئر مرزا ہے اور شیعہ ہے، وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو اصل میں وہی تھے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان، بعد والے تو ڈر کے مسلمان ہوئے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اسی آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ جنت ہے ان کے لیے۔ تو پھر تم کون ہو کہ ان کو ان میں تقسیم کرتے ہو؟ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کا درجہ بڑا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا جنہوں نے خرچ کیا، اور ان کا درجہ ان سے کم ہے۔ لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کی اچھائی کیا ہے؟ جنت۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے تمام صحابہ کے لیے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمام جمع کا صیغہ ہے، ایک کو نہیں کہا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اللہ ان سے راضی ہے تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تمام صحابہ جنتی، تمام صحابہ، چاہے وہ آخر میں مسلمان ہوا ہے اور اس نے اپنے آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے، اور چاہے وہ جو پہلے مسلمان ہوا ہے، دونوں کیا ہے؟ جنتی۔ تو ہر صحابی جنتی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم تک ایمان نہ پہنچتا۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، انہوں نے تبلیغ بھی کی ہے، اور دور دور تک وہ اللہ کے دین کو لے کر گئے، حتیٰ کہ آج ہم ان کی برکت سے مسلمان ہیں۔ آج کا مسلمان ان کی وجہ سے مسلمان ہے، اور اعتراض ان پہ کرتا ہے، یہ بنتا نہیں ہے۔ فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کھلی آیات کو نازل فرمایا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اپنا مال، وقاتلوا، اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ کا تمام صحابہ کرام کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو دو باتوں کا ذکر، ایک تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ اور اندھیروں سے اگر کوئی شخص نکلے گا روشنی کی طرف تو وہ قرآن کی برکت سے نکلے گا۔ اور صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے؟ جنتی، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔